اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی ودین الحق، ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو چاہے جتنا برا لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ کام کی شروعات کلمہ لا الہ الا اللہ سے ہوئی، لیکن مقصدیت کے کس مقصد تک پہنچانا، نبی کی ذمہ داری کی کام کی تکمیل کیا تھی؟ کس لیے نبی بھیجا گیا تھا؟ اس لیے نہیں کہ صرف کلمہ پڑھا دے، اس لیے نہیں کہ صرف نمازیں سکھلا دے، اس لیے نہیں کہ صرف روزے سکھلا دے، بیٹھنے اٹھنے کی تمیز سکھلا دے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ انفرادی طور پر جو چیز بھی سمجھائی جائے گی، سکھلائی جائے گی، وہ آپ تک رہے گی۔ ہم جب مانیں گے مانیں گے، نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے۔ مقصد صرف اتنا نہیں ہے کہ انفرادی زندگی تک وہ چیز آ جائے، بلکہ اجتماعی زندگی میں وہ چیز آ جائے، اور اس کے لیے حکومت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ کو تمام ادیان پر، دین صرف ہندو نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، بلکہ جتنے ملکوں کے نظام ہیں وہ اپنے اپنے دین ہیں، دین نام نظام کا، نظام حیات کا، ان تمام دینوں کے اوپر اسلام کو غالب کر دے، یہ دین کا مقصد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بعثت کے مقصد کے لیے ایک حدیث جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا، اور اتنا غالب کرے گا کہ پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلام کی چلے گی، اس کے علاوہ کفر کی کہیں کچھ نہیں چلے گی۔ جس بعثت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اس کی تکمیل تو ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجے تو اس لیے کہ وہ تمام دینوں پر غالب آ جائے، لیکن وہ غالب نہ آ سکے، نعوذ باللہ، کیا ہوگا؟ جس مقصد سے نبی کو بھیجا گیا ہے وہ مقصد اللہ پورا کرے گا۔ ہر مومن کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، ان کے جتنے بھی کام تھے، اس لیے ان کا دور لمیٹڈ تھا، جب تک ان کی سانسیں چل رہی تب تک ان کا دین ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا نبی بھیجا جائے گا، اس کا چلے گا، تو اس کے دین کا اتار اور چڑھاؤ جو کچھ بھی ہوا وہ اسی کے دور میں ہو گیا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ کار جو آپ کو دنیا سونپی گئی وہ پوری دنیا ہے۔ نہ زبان کا تعلق، نہ نسل کا تعلق، نہ علاقے کا تعلق، نہ کسی چیز کا تعلق نہیں، سارے انسان، ساری دنیا، سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے، اور نبی کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ اب یہ اتار چڑھاؤ کہاں سے؟ آپ کی دعوت تو مکے سے، مدینے سے شروع ہوئی، مکے پہنچی، پورے عرب میں ہوئی ہے، دنیا میں اور پھیلی، زبان، نسل سب کو چھوڑ کر آگے بڑھتی گئی۔ ابھی یہ نبوت تو نبی کی چل رہی ہے، قرآن زندہ ہے، جو نبی چلے گئے دنیا سے لوگوں نے ان کے بھیجی ہوئی اللہ کی کتابوں میں ترجمات کر دی، لیکن کسی کی اوقات نہیں کہ نبی کے اوپر جو نازل ہوئی کتاب اس میں ترجمات کر دے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ گویا کہ ہمارا نبی زندہ ہے، مشن چل رہا ہے نبی کا، نبی کی تعلیم چل رہی ہے، نبی کی بات کو پہنچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری بنا دیا گیا ہے۔ کیا اس کے بعد نبی تو نہیں آئے گا، لیکن اس امت کا ہر کلمے پڑھنے والی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بات کو اور دوسروں تک پہنچائے، نبوت جاری ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ نبی سے یہ کہا گیا کہ تمہاری ذمہ داری ہے ان مسلمانوں تک دین پہنچائیں، اور مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ باقی دنیا تک دین پہنچائیں۔ مسلمانوں کی ذمہ داری، وہ نبوت والا کام جو پہلے نبیوں کو سونپا جاتا تھا وہ اس امت کو سونپ دیا گیا۔ نبوت جاری ہے، قیامت تک جاری ہے، اور اسی جاری کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دور وہ آئے گا
نبی کی نبوت جو جاری ہے وہ اپنی تکمیل کو پہنچے گی، اور تکمیل تب ہوگی جب پوری دنیا کے اوپر اسلام غالب آ جائے. اللہ کی بات چھوٹی نہیں، دین غالب آئے گا. ہم اس دین کے غلبے کے مشن کے آدمی ہیں، ہم اس کے سپاہی ہیں، ہم اس میں شامل ہیں. جو ایک قطرہ خون دے کر اپنی انگلی کٹا کر اس میں ہم شامل ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دین میں غلبہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جب یہ حساب ہو کہ اس نبی کے دین کے غلبے کے لیے کون کون شخص کوشش کر رہا تھا، تو اس میں ہمارے آپ کے نام کیا ہے. یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے. اگر ہم نے اپنے دماغ سے یہ ہٹا دیا کہ ہم دین کے غلبے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو چاہے آپ نمازوں کے لیے کام کریں، روزوں کے لیے کام کریں، قرآن کے کام کے لیے کام کریں، لیکن نبی کے دین کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، اس دین کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں جس کے لیے نبی کی بعثت ہوئی ہے. اور اگر آپ دین اللہ کے نبی کے سچے محبتی ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ دین کے غلبے کے لیے آپ کوشش کریں، جدوجہد کریں، جان سے، مال سے، ہر چیز سے. آپ ڈرتے ہیں جماعت اسلامی میں ہمارا نام آ جائے گا، پولیس پیچھے آ جائے گی، CID پیچھے آ جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر شہادت کا جذبہ نہیں تو وہ مومن نہیں. اگر شہادت کی تمنا نہیں تو وہ مومن نہیں. اگر شہادت کا تمنا بھی رکھتا ہے، گولی سے بھی ڈرتا ہے. ایک کام تو کرنا ہوگا. اگر شہادت کی تمنا ہے تو سپاہیوں میں نام تو درج کرانا ہی ہوگا. اگر سپاہیوں میں نام درج نہیں ہے تو اللہ کے یہاں جھوٹ نہیں چلے گا کہ ہم تو مرنے کو تیار تھے تیرے دین کے نام پر، تیرے نبی کی رسالت پر، تیرے دین کی تکمیل کرنے کے لیے ہم تو تیار تھے. یہ جھوٹے دعوے نہیں چلیں گے. آپ کو نام بھی پیش کرنا پڑے گا، کوشش بھی کرنا پڑے گی، جدوجہد بھی کرنا پڑے گی. اور الحمدللہ جماعت اسلامی پوری دنیا میں یہ کام کر رہی ہے، اور اس کے نتیجے آپ مصر میں دیکھ رہے ہیں، ترکی میں دیکھ رہے ہیں، ابھی جو کچھ بھی افغانستان میں ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ جماعت اسلامی کا ایک جو غلبہ دین کا نظریہ ہے وہ کم از کم کھل کر سامنے آیا. اگر 1,00,000واں حصہ بھی میں اس میں ہم شامل ہیں تو اللہ کے ہاں ہم جواب دہی کے لیے تیار ہیں. تو ہمارا تقریر کرنا مقصد نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ہم کئی تقریریں کر چکے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کا نظریہ واضح کر دینا بہت ہی ضروری ہے. اب ہمارے ایک ساتھی جو چھوٹے سپاہی بھی ہیں، مشن کا کام بھی کرتے ہیں، جناب محترم حاری بھائی جو ہر بار تشریف لائے، وہ اپنی اسکرپٹ